سامنے جو اپارٹمنٹس وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیفٹ کو راستہ جا رہا ہے تو یہ راولپنڈی کی طرف جا رہا ہے اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف. تو یہ میٹرو بس کا ٹریک ہے جو E15 اور G16. یہ تبلیغی مرکز ہے، یہ اس کا گیٹ وغیرہ ہے. تو لیفٹ کی طرف راستہ جا رہا ہے تو یہ لاہور کی طرف جا رہا ہے. ہم جنگل ہے. مجھے اس کا نیگیٹو پوائنٹ لگا ہے، ایک کنال کے گھر وغیرہ بنے ہوئے. یہ بھی ماشاءاللہ یہ مجھے لگتا ہے کہ تقریباً تیاری کے مراحل میں ہے. پیس جو ہے وہ ذرا سلو ہے. پرائسز وغیرہ بتانا، ایک ایک سیٹ دکھانا. تو اچھا، پرائسز کا میں نے کہا تھا آپ کو کمپیریزن کروں گا، تھوڑا سا برداشت کیجیے گا. وہ کی پراپرٹیز ہیں پر مجھے ریزنیبل لوگوں کے حساب سے لگ رہی ہے. پاکستان زندہ باد. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو ولاگ. تو آج ہم ایک سوسائٹی میں جائیں گے، اس کا کمپیریزن بھی ایک سیکٹر کے ساتھ کریں گے. یہ RDA اپرووڈ سوسائٹی ہے اور اس میں جو جو بلاکس ہیں، ان میں جو جو سائزز ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پوری انفارمیشن دوں گا. کتنی دور ہے یہ سوسائٹی، اس کے بارے میں پوری انفارمیشن. کہاں پہ یہ لوکیٹڈ ہے، اس کی پوری انفارمیشن. تو اس سوسائٹی کا نام ہے ٹاپ سٹی 1. تو اچھا، اس کا ہم کمپیریزن کریں گے. سیکٹر G13 آتا ہے مین کشمیر ہائی وے کے اوپر، اور یہ ٹاپ سٹی بھی جو ہے یہ مین کشمیر ہائی وے کے اوپر ہے. پر جیسا کہ میں نے بتایا یہ RDA سے اپرووڈ ہے، اور G13 جو ہے وہ آلموسٹ اسلام آباد کے اندر آتا ہے. پر یہ سوسائٹی تقریباً 13 کلومیٹر دور ہے G13 سے. تو اس کی پرائسز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادھر گھر کتنے میں ملے گا اور ادھر گھر کتنے اور کون سا سائز کا ملے گا. تو یہ ساری تفصیل بتاؤں گا. ہاں، اس سے پہلے کہ اگر آپ اس چینل کا حصہ نہیں ہے تو فوراً سے جا کے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ رکھیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اور اپنے عزیز و اقارب و دوستوں کو بھی ہمارا چینل شیئر کریں تاکہ ان تک بھی ہماری یہ ویڈیوز پہنچ سکیں. اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا. اب ہم چلتے ہیں ٹاپ سٹی 1. اچھا، تو یہ سامنے جو اپارٹمنٹس وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ G13 سیکٹر ہے، اور اس ٹائم ہم نے کشمیر ہائی وے کو جوائن کر لیا ہے. اب ہمارا رخ جو ہے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف ہے، اور یہ سوسائٹی جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ سے تقریباً 5 کلومیٹر پہلے یا 6 کلومیٹر پہلے آئے گی، مین کشمیر ہائی وے کے اوپر. آپ نے ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو راستے کا بھی آئیڈیا ہو جائے اور مکمل تفصیل مل سکے. اگر آپ کوئی خریداری کرتے ہیں یا کوئی پرچیزنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو پورا آئیڈیا ہو سکے کہ کہاں سے ہم نے جانا ہے اور ٹاپ سٹی میں کیسے انٹر اور اس کی لوکیلٹی کیا ہے. تو یہ پوری انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. اچھا ویورز، یہ جو لیفٹ کو راستہ جا رہا ہے تو یہ راولپنڈی کی طرف جا رہا ہے، مین GT روڈ کو کنیکٹ کرے گا. اور یہ سامنے جو میٹرو سٹیشن آپ کو نظر آ رہا ہے، میٹرو بس سٹیشن، یہ اس کو 26 نمبر سٹیشن بھی بولتے ہیں اور N5 GT روڈ سٹیشن بھی بولتے ہیں. اب تھوڑا سا جب ہم آگے جائیں گے تو آگے ہمارے آ جائے گا GT روڈ کا ایک برج آئے گا جس کے نیچے سے ہم نے کراس ہو کے اور ٹو ورڈز موٹر وے اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف ہماری فیسنگ ہوگی. یہ اب ہم نے یہ تھوڑا سا یہ ٹرن سا ہے، روڈ میں کرو ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو جو برج نظر آ رہا ہے تو یہ GT روڈ کا ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ جو ٹریفک جا رہی ہے برج کے اوپر تو یہ راولپنڈی کی طرف. اور یہ ہمارے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ پیلی پٹیاں دیکھ رہے ہیں نا تو یہ میٹرو بس کا ٹریک ہے جو ایئرپورٹ تک جاتی ہے، اور اس کا ایک سٹاپ جو ہے بالکل ٹاپ سٹی کے سامنے اس کا ایک سٹاپ ہوتا ہے. تو آپ کو یہ سہولت بھی ہے کہ اگر آپ میٹرو یوز کرنا چاہے تو صرف 50 روپے کی پیمنٹ پہ آپ 26 نمبر یا N5 سٹیشن پہ آپ پہنچ سکتے ہیں. اس سے آگے دوسری آپ کو پھر اورنج بس ملے گی، یہ بھی اورنج ہی ہے پر یہ N5 سٹیشن تک جاتی ہے. اس سے آگے اگر مزید آپ نے اسلام آباد اور راولپنڈی جانا ہے تو پھر آپ دوسری میٹرو بس میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں. تو یہ اس ٹائم ہماری فیسنگ
بالکل हम सीधा ही जा रहे हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मोटरवे की तरफ। इधर हमारे दाएं बाएं जो है, बाएं तरफ आ जाती है जुमर वैली और राइट की तरफ हमारे आ जाती है G15 और G16। तो अगर इसके बारे में भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा। इससे थोड़ा सा जब हम आगे जाएंगे तो इधर हमारे लेफ्ट पे आ जाएगा 18 सेक्टर। सेक्टर तो नहीं है, खैर सोसाइटी है वो। और ये लेफ्ट पे आप देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद जेल जो कंस्ट्रक्ट हो रही है, अभी शायद इसमें काम वगैरह रुका हुआ है और इसके बिल्कुल एडजेसेंट तबलीगी मरकज आ जाता है और उससे आगे फिर 18 आता है। ये लेफ्ट पे आपको जो नजर आ रहा है ये तबलीगी मरकज है इस्लामाबाद का, मेन कश्मीर हाईवे फेसिंग हमारी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तबलीगी मरकज आ गया, ये इसका गेट वगैरह है। अच्छा जी, ये लेफ्ट पे आपको ये बिल्डिंग्स वगैरह जो नजर आ रही है ना, तो ये 18 की है। 18 हाउसिंग सोसाइटी जो है उसकी बिल्डिंग्स वगैरह और ये उसके मनाजिर है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है तो ये लाहौर की तरफ जा रहा है। हमने स्लाइटली राइट होना है और फिर बीच में एक बोर्ड आपको नजर आ रहा है और एक लेफ्ट साइड पे बोर्ड नजर, तो ये पेशावर की तरफ जा रहा है एक रास्ता बीच वाला, और हमने ये स्लाइटली फिर राइट लिया तो ये हम न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद की तरफ रवां तवां है। ये सामने जो आपको बिल्डिंग्स राइट पे नजर आ रही है मुमताज सिटी की हैं, और ये लेफ्ट पे जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है तो ये टॉप सिटी की है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हमने एंटर होना है टॉप सिटी के अंदर। तो इधर से ये इंटरचेंज बाकायदा बना हुआ है इसका, तो इससे हमने ये एंट्रेंस लेनी है। और ये सामने जो बिल्डिंग्स वगैरह, ये कंवर मुइज ब्लॉक है टॉप सिटी का और ये टोटली कमर्शियल है। अच्छा, अब हम इधर से एंट्रेंस लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा सारी तफसील के कमर्शियल्स के बारे में, पूरी इंफॉर्मेशन और सारी तफसील बताऊंगा। अच्छा व्यूअर्स, तो ये आप देख सकते हैं ये तमाम बिल्डिंग्स वगैरह बन चुकी हैं और ये सामने आपको बोर्ड भी नजर आ रहा होगा कंवर मुइज ब्लॉक का। अच्छा, टॉप सिटी में ऐसा है ना कि ये कमर्शियल्स आप देख सकते हैं काफी सारे, मतलब मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये कमर्शियल्स का एक जंगल है। तो इसमें प्लॉट्स के हिसाब से, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हिसाब से मुझे तो कमर्शियल ज्यादा लगते हैं। तो आप खुद ही आइडिया करें कि इसमें मतलब ये कैसे, ये इसमें अपार्टमेंट्स और ये कमर्शियल्स ऑफिसेज, ये कितने एक ऑफिसेज और कितना एक रिक्वायरमेंट हो गया इस सोसाइटी का। तो ये थोड़ा सा मुझे इसका नेगेटिव पॉइंट लगा है। ये आप इस साइड पे भी ये कमर्शियल, ये सारा कमर्शियल, ये सारे इसके कमर्शियल्स हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे इसका नेगेटिव पॉइंट। और ये सामने आपको ये गाड़ियां वगैरह जाती हुई नजर आ रही हैं, तो ये एयरपोर्ट रोड है जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ ट्रैफिक जा रही है, तो वो रोड इसके साथ पैरेलल चल रही है। इसमें एक क्वालिटी है कि ये एक नेचुरली गेटेड कम्युनिटी है, क्योंकि इसकी एक साइड पे मोटरवे है, दूसरी साइड पे ये एयरपोर्ट रोड है और बैक साइड पे इसके ठलियां इंटरचेंज वाली रोड, जो लाहौर की तरफ से अगर आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ आना चाहते हैं तो आपने उधर से ठलियां इंटरचेंज से उतर के सीधा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आप चले जाएंगे। अच्छा जी, तो मैं दोबारा जरा मेन गेट की तरफ आ गया ताकि आपको बेहतर आइडिया हो सके। तो ये राइट की तरफ मैंने आपको कंवर मुइज ब्लॉक दिखाया था, ये कमर्शियल्स हैं उसके। और ये लेफ्ट की तरफ हमारे जो है ये बी ब्लॉक है। और जैसे ही ये कंवर मुइज ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो इसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट ब्लॉक ए इसका शुरू हो जाता है। तो राइट साइड पे ए ब्लॉक और लेफ्ट साइड पे
बी ब्लॉक। तो पहले मैं आपको लेके जाता हूँ बी ब्लॉक के अंदर, ले जाता हूँ क्योंकि आगे से हमें थोड़ा सा यू टर्न लेना पड़ेगा। तो ये हम बी ब्लॉक के अंदर एंटर होते हैं। अच्छा, इसके बी ब्लॉक में जो है तमाम जो साइजेस हैं प्लॉट्स के, वो 500 स्क्वायर यार्ड्स 50x90 उसकी डायमेंशन होती है, और एक कनाल भी उसको कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक कनाल के घर वगैरह बने हुए हैं। ये इसका एक मिनी कमर्शियल है बी ब्लॉक का। इसमें आपको मतलब है जरूरियात जिंदगी जो छोटी मोटी है, ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि हर चीज आपको मतलब है मिल जाए, पर जो छोटी मोटी जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, ग्रोसरी स्टोर वगैरह या इस तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी सोसाइटी में। और ये एक मस्जिद, ये काफी टाइम से जेर तामीर है। इसमें अभी माशाल्लाह ये मुझे लगता है कि तकरीबन तैयारी के मराहिल में है। तो फिलहाल मेरी नॉलेज के मुताबिक ये एक ही मस्जिद इधर टॉप सिटी के अंदर तैयार पड़ी है। थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रीट्स के अंदर भी ले जाऊं ताकि आपको स्ट्रीट्स का भी अच्छे, इसकी 40 फीट्स की 50 फीट्स की स्ट्रीट्स हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड छोटा साइज है, सबसे छोटा साइज स्ट्रीट का, तो वो 40 फीट्स की है। ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा घरों का भी आपको आइडिया हो जाए। अंडरग्राउंड बिजली है इधर, पानी की सहूलत मौजूद है। गैस अभी सोसाइटी के अंदर नहीं आई। इसकी प्राइसेस भी मैं बताऊंगा आखिर में। पहले मैं आपको साइजेस, अच्छा इसमें जो जो साइजेस हैं बी ब्लॉक में, तो तमाम जो साइजेस हैं वो 50x90 के हैं। ये घर वगैरह नए बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, अच्छी खासी फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं। पर बी ब्लॉक में इतनी आबादी आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि प्लॉट साइजेस काफी बड़े हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा मतलब है घर पे खर्चा बहुत आता है बनाने में, तो थोड़ी सी मतलब है कंस्ट्रक्शन पेस जो है वो जरा स्लो है। ये एक खूबसूरत घर, काफी गमले वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं। अच्छा, हम चलेंगे ए ब्लॉक में और फिर उसकी तफसील बताता हूँ, उसमें प्लॉटों के कौन से साइजेस हैं। चले जाते जाते मैं आपको बताता ही जाऊं साथ साथ। ए ब्लॉक के अंदर जो साइजेस आते हैं उसमें 10 मरला का साइज है। 10 मरला खैर उसको हम नहीं कह सकते क्योंकि उसकी डायमेंशन जो है 35x65 की है। 35x65 मीन्स तकरीबन 9.5 मरले बनते हैं। और उसके बाद वही एक कनाल का साइज है, पर एक कनाल का साइज जो है वो थोड़े से है मेन डबल रोड के ऊपर है, और उसकी बैक साइड पे जो प्लॉट स्ट्रीट में है वो साइजेस है। अच्छा, फिर इसके बाद सी ब्लॉक जो है, सी ब्लॉक में भी तमाम के एक कनाल के प्लॉट हैं। और फिर एक आता है डी ब्लॉक। मैं साथ साथ विजिट भी आपको करवाता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा उसके अंदर क्या चीजें हैं, कैसे घर बने हुए हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा रिव्यू करवाता जाऊंगा। तो डी ब्लॉक के अंदर जो साइजेस हैं उसमें भी कुछ कनाल के हैं, पर वो अभी नॉन पोजीशन्ड एरिया में है। और डी ब्लॉक में भी ज्यादातर जो है 10 मरलास के प्लॉट्स हैं। ये आप मार्केट देख सकते हैं। ये इसकी मेन मतलब है मिनी मार्केट आप कह सकते हैं। ये मिनी मार्केट है ब्लॉक ए की। मेन कमर्शियल जो है इसका इन बिटवीन एक बड़ा सर्कल आता है, उसके सारे ब्लॉक्स के बीच में एक बड़ा सर्कल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेन कमर्शियल इसका उस जगह पे आता है। ये टावर्स वगैरह काफी बन चुके हैं मेरे ख्याल से। इनमें तो इन्वेस्टमेंट मैं नहीं रिकमेंड करूंगा किसी को। हाँ, प्लॉट्स आप ले सकते हैं क्योंकि प्लॉट्स इस टाइम आप कह सकते हैं, लोग कहते हैं आप करोड़ों की बातें करते हैं, तो करोड़ों की अब इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में तो अब करोड़ों की बातें हैं क्योंकि आजकल तो गांव गोठों में भी प्लॉट जो है वो भी कोई कम पैसों में नहीं है। तो अब हम ये बार वापस मेन बुलेवार्ड पे निकल आए और ये राइट पे हमारे ए ब्लॉक के घर आपको नजर आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि ये मेन डबल रोड के ऊपर ये 500 स्क्वायर यार्ड्स के घर है। तो मैं थोड़ा सा इधर अभी आपको ए ब्लॉक के अंदर भी एंटर करता हूं।
یہ اب ہم ادھر سے یہ سامنے گھر جو ہے یہ 500 اسکوائر یارڈز کا ہے. یہ اس کی بیک پہ جو یہ وائٹ کلر کا گھر بنا ہوا ہے تو یہ بھی 500 اسکوائر یارڈز کا ہے. اور یہ سامنے جو گھر بنا ہوا ہے جس کے آگے ٹرانسفارمر وغیرہ لگا ہوا ہے یہ 10 مرلہ کا گھر ہے، جو 9.5 یا 10 مرلے آپ کہہ سکتے ہیں. یہ اس کی اسٹریٹ کنڈیشنز ہیں. لیونگ اس میں کافی آ چکی ہے. یہ تمام 10 مرلے کے گھر ہیں. یہ میں تھوڑا سا آپ کو 1-2 اسٹریٹس اور دکھاؤں گا یہ بلاک کی، پھر ہم سی بلاک میں تھوڑا سا جائیں گے اور پھر بی بلاک میں جائیں گے. اچھا، اس کی پرائسز اس میں پھر آئی بلاک ہے، ایف بلاک ہے، کے بلاک ٹوٹلی مطلب ہائی رائز بلڈنگز کے لیے بنا ہوا ہے. اس میں مطلب ریزیڈینشیل پلاٹ آپ کو نہیں ملے گا. یہ اس میں اسکول بھی بن چکا ہے اور بس آپ کو مطلب سہولیات مل جاتی ہیں، اسکول وغیرہ ایسے تھوڑے پارکس وغیرہ وہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. لوکیشن اس کی نو ڈاؤٹ ٹاپ آف دی لائن ہے، مطلب اپروچ وائز اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے. اچھا، ایف بلاک ہے. پھر جی بلاک اس میں آتا ہے. جی بلاک میں جو ہے ٹوٹلی 5 مرلہ کے پلاٹس ہیں. تو ابھی ریسنٹلی اس کا پوزیشن دیا گیا تھا، تقریباً میرے خیال سے اندازاً 2-3 مہینے ہو گئے ہوں گے اس کی پوزیشن دے دیا گیا ہے. اور پھر ایچ بلاک ہے. ایچ بلاک میں اس کے فارم ہاؤسز ہیں. اچھا، یہ اب میں جو وہ سرکل وغیرہ بتا رہا تھا تو تھوڑا سا ادھر سے میں جاؤں گا. یہ میرے رائٹ پہ اب آ گیا ڈی بلاک اور یہ لیفٹ پہ ہو گیا اے بلاک. اور یہ سامنے ایک جو بڑا راؤنڈ اباؤٹ آ رہا ہے، یہ اس میں آپ کو کمرشل بلڈنگز وغیرہ بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو یہ اس کا مین کمرشل بن رہا ہے. یہ راؤنڈ اباؤٹ کے اندر تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بھی ریویو کرا دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. اچھا، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے بڑا اچھا کام انہوں نے کر لیا، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیوز کو دیکھتے رہتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اچھا کام اور نیک کام میں دیر نہ کرے اور فوراً سے وہ سبسکرائب کر لیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا مین کمرشل ہے. یہ بہت بڑا راؤنڈ اباؤٹ ہے اور اس میں ایک بہت بڑے کمرشلز بنیں گے. سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمرشل ہے. یہ تمام مین کمرشل ہے یہ پورا راؤنڈ اباؤٹ کے ساتھ ساتھ. تو ابھی ہم چلتے ہیں ڈی بلاک کے اندر. تو تھوڑا سا آپ کو ڈی بلاک کے اندر بھی گھروں کا ریویو، اسٹریٹس کا ریویو کروا دوں. یہ ڈی بلاک کا کمرشل ہے. اس میں بھی شاپس وغیرہ، باربر شاپس وغیرہ اور ایسی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. یہ پنجاب ریفریشمنٹ اینڈ سویٹس وغیرہ بھی ہے. تو تھوڑا سا میں یہ ڈی بلاک کے اسٹریٹ کے اندر بھی آپ کو لے جاؤں. اچھا، اس میں جو 5 مرلے کے پلاٹ کی پرائسز ہیں وہ آلموسٹ تقریباً 40 سے شروع ہو کے تو 65 لاکھ روپیز تک جاتے ہیں. یہ پوزیشن نان پوزیشن کی میں مکس بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو 10 مرلہ کے سائزز ہیں وہ آلموسٹ کوئی 70-75 سے شروع ہو کے پوزیشن نان پوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں. تو 1,75 کروڑ روپے تک ڈفرینٹ بلاکس کی اور پوزیشن نان پوزیشن کی بات چل رہی ہے. اچھا، اس میں پھر کنال کے جو سائزز ہیں ڈفرینٹ بلاکس میں اور پوزیشن نان پوزیشن کی میں بات کروں گا. 90 سے لے کے تو 2,50 کروڑ روپے تک ویریشن جاتی ہے. یہ مطلب نارمل پلاٹس کی میں کنال کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ مین بولیوارڈ پہ یا کوئی ایسا پلاٹ لیں گے تو اس کی پھر ڈپینڈ کرتا ہے پرائس آنر اور پرچیزر کے بیچ میں کیسے ڈیل بنتی ہے، کیونکہ لوگ 4-4.5 کروڑ روپے بھی اس کی آسکنگ کرتے ہیں. یہ سامنے جو بلڈنگ وغیرہ نظر آ رہی ہے تو یہ آئی بلاک ہے. آئی بلاک ایک چھوٹا سا بلاک ہے، اتنا بڑا نہیں ہے. تو تھوڑا سا اب میں آپ کو موٹا موٹا جلدی ریویو کرواؤں. اچھا ویورز، وہ سامنے جو آپ کو ٹاور سا نظر آ رہا ہے اور اس کی بیک پہ موٹر وے ہے، یہ کے بلاک ہے. اور یہ ہائی رائز ٹاورز ادھر سارے بنیں گے. تو
تو یہ اچھا ویورز، وہ سامنے آپ کو وہ چھوٹے گھر نظر آ رہے ہیں نا، تو یہ جی بلاک ہے. تو ویڈیو کافی پھر لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے جلدی شارٹ کرنے کے لیے ادھر سے ہی اس کو کیپچر کر رہا ہوں. یہ سامنے 1 2 3 سٹرکچرز بن رہے ہیں اور یہ جی بلاک ہے. اچھا تو ویورز، یہ ایک چھوٹا سا مفصل، چھوٹا تو نہیں کافی لمبا ہے، چوڑا ہو گیا، کیونکہ پرائسز وغیرہ بتانا، ایک ایک سیٹ دکھانا، کیونکہ کافی لوگ پھر وہ کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں ایریا نہیں دکھایا، فلاں ابھی بھی کافی ایریاز مطلب سی بلاک میں دکھانا، اگر وہ دکھاؤں گا تو 1 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی. تو اچھا، پرائسز کا میں نے کہا تھا آپ کو کمپیریزن کروں گا G13 کے ساتھ. G13 میں اس وقت جو 4 مرلے کا پلاٹ ہے وہ آپ کو تقریباً ملتا ہے 2.5 کروڑ پلس میں. 4 مرلے کا پلاٹ 25x40 اس کی ڈائمینشن ہوتی ہے. اور اس ٹاپ سٹی کے اندر آپ کو 1 کنال کا پلاٹ ٹاپ آف دی لائن، مطلب اسٹریٹ وغیرہ کا، مین روڈز کا نہیں، ٹاپ آف دی لائن کنال کا پلاٹ آپ کو 2.5 کروڑ روپے میں مل جائے گا. تو یہ آپ خود ہی اب کمپیریزن کر لیں. اچھا، ادھر جو کنال کا گھر ہے وہ آپ کو تقریباً 8 کروڑ کے 8 ساڑھے 8 کروڑ روپے 9 کروڑ روپے اس طرح آسکنگ کرتے ہیں. کروڑوں کی باتیں ہیں تو تھوڑا سا برداشت کیجیے گا. آپ لوگ کہتے ہیں بہت مہنگی مہنگی پراپرٹی، کیا کریں، یہ بھی تو دکھانی ہے. اس سے مہنگی مہنگی اربوں کی پراپرٹیز ہیں تو وہ بھی دکھانی پڑیں گی، کیونکہ ہر قسم کے ویورز ہیں، ہر قسم کی کوئریز آتی ہیں. تو ادھر آپ کو گھر جو ہے 9 کروڑ 8.5 کروڑ 8 کروڑ روپے لوگ آسکنگ کرتے ہیں 500 گز کی 1 کنال کے گھر کی. اور G13 کے اندر آپ کو 10 مرلے کا گھر ملے گا تقریباً، ادھر جو آسکنگ ہے لوگوں کی 8.5 کے آس پاس، 8 ساڑھے 8 ادھر بھی آسکنگ ہے. برانڈ نیو گھر، ادھر بھی میں برانڈ نیو گھر کی بات کر رہا ہوں، ادھر بھی. تو یہ ایک چھوٹا سا کمپیریزن ہے. ابھی بھی یہ سوسائٹی مجھے ریزنیبل لگ رہی ہے. میرے پاس حالانکہ اتنے پیسے ہیں نہیں میرے پاس، پر مجھے ریزنیبل لوگوں کے حساب سے لگ رہی ہے جن کے پاس پیسے ہیں. تو اگر آپ نے کسی قسم کی CDA سیکٹرز میں، اسلام آباد کے کسی بھی جگہ میں آپ نے سیل پرچیز کرنی ہے، تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ نے لازمی رابطہ کرنا ہے. اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لازمی ابھی کے ابھی لائک کا بٹن بھی دبا دیں. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.